اچھا، اب ایک چیز ہوتی ہے تقیے میں افطار کرنا. یہ لوگ بہت، ابھی رمضان کچھ دن میں آنے والا ہے، یہ بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے. اگر کوئی روزے کو تقیے کی وجہ سے جلد افطار کرے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ تقیے کی وجہ سے، یعنی باقاعدہ تقیے کا موقع ہو، جیسے کہ مثلا بہت سارے ہمارے صاحبان ایمان جو ہے مثلا سعودی عرب وغیرہ کے اندر جاب کرتے ہیں، وہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے. وہاں پہ اب تو خیر وہاں پر شراب کے بھی لائسنس ملنے لگے ہیں. مدینے کے اندر 15 کے قریب جو ہے سینما گھر کھل چکے ہیں. تو یہ تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں، اب اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا تعصبات والا شاید، لیکن بہرحال ایک لحاظ سے لوگوں کے لیے جابس کا مسئلہ ہو جاتا تھا، تقیے میں رہنا پڑتا تھا، ان کے ساتھ افطار کرنا پڑ جاتا تھا. بہت سے تو ایسے بھی ہمیں ملے ڈاکٹر حضرات وہاں پہ، وہ کہتے ہیں بھائی مسجدوں میں رجسٹر رکھے ہوئے ہیں لوگ، آپ یہ 1-2 دفعہ تو بیماری کا اس کا بہانہ کر کے، لیکن آپ مستقل اگر غائب ہو گئے افطار سے تو وہ آپ کا نام نوٹ کر لیا جائے گا اور شک ہو جائے گا کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شیعہ ہیں، جب یہ آپ جو ہے نا ان کے افطار کے ٹائم پہ نہیں آ رہے. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں اگر واقعی تقیے کی وجہ سے ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک اس میں مسئلہ ہوتا ہے. اتنا ایک اور بات بتا دی جائے کہ یہ جو ہمارے ہاں 10-15 منٹ کا ایک فرق ہوتا ہے، یہ سارے مجتہدین کا مسئلہ نہیں ہے. آقا سیستانی نے بھی اس میں احتیاط واجب لگائی ہوئی ہے، زیادہ تر مراجع کی احتیاط واجب ہے، لیکن کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جو کہتے ہیں اور ابھی بھی ہیں اور پہلے بھی رہ چکے ہیں، جو یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ اہل سنت کا جو ٹائم ہے افطار کا، اس کے اوپر بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. آقا سیستانی تو احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں، آقا کوئی بھی احتیاط واجب لگا کے منع کرتے تھے، امام خمینی بھی منع کرتے تھے، رہبر بھی منع کرتے ہیں. لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جیسے آیت اللہ سعید الحکیم، جن کا کچھ ہی سال پہلے انتقال ہوا ہے، ان کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی کہ اہل سنت کی ٹائمنگز پر بھی وہ کہتے ہیں اصلاً یعنی وقت آ چکا ہوتا ہے، بہتر یہ کہ افطار کر لیں یعنی 10-15 منٹ کا تاخیر کر کے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح شمار ہو جائے گا. اسی طریقے سے مثلاً آیت اللہ صادق روحانی، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کا بھی فتویٰ یہی تھا. اور موجودہ زندہ مجتہدین میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی اس کی اجازت دیتے ہیں. البتہ احتیاط واجب میں اپنی اس ترتیب کے لحاظ سے جو علماء نے قائم کی ہوئی ہے کہ صرف آیت اللہ شبیری زنجانی یا آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ اسحاق فیاضی کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، کیونکہ آیت اللہ سعید الحکیم کا تو انتقال ہو چکا ہے، آیت اللہ صادق روحانی بھی انتقال کر چکے ہیں. جن لوگوں نے ان کے مسئلے پر عمل نہیں کیا تھا یا ان کو فالعالم نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کی طرف اب نہیں جا سکتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی العالم فالعالم کی رعایت میں فی الحال علماء یعنی ان کو ان 3 افراد کو ہی قرار دیتے ہیں، اور یہ تینوں افراد اجازت نہیں دیتے اس کی. یعنی آیت اللہ شبیری زنجانی بھی اجازت نہیں دیتے اہل سنت کے ٹائم پہ کھولنے کی، اور آیت اللہ اسحاق فیاض بھی نہیں دیتے ہیں، اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی نہیں دیتے. تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ پھر وہی اٹک جائے گا. تقیے میں صرف آپ ان کے ساتھ افطار کر سکتے ہیں، لیکن تقیے کا موقع نہ ہو یا تو پھر نہیں کر سکتے. اور تقیے میں بھی اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن بعد رمضان آپ کو اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی. تو اس میں ایک گنجائش نکلتی تھی اس وقت جب آیت اللہ سعید الحکیم زندہ تھے، تو ان کی طرف رجوع ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ العالم فالعالم کی رعایت میں ان کی طرف رجوع ہو سکتا تھا. لیکن اب ہر شخص کی اپنی تحقیق ہے، لیکن زیادہ تر علماء فی الحال اس لسٹ کے اندر آیت اللہ ناصر مکارم کو شامل نہیں کرتے ہیں کہ جن کی طرف اس مسئلے میں رجوع کیا جا سکے.